تفویض طلاق تو نہیں ہوا تھا۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، طلاق مانے تفویض طلاق، طلاق کو سپرد کر دینا۔ اگر تو شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار سونپ دیا تھا تو وہ بھی دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہا تھا تم اپنے آپ کو طلاق دے لو تو اسی مجلس اور محفل میں بیوی کو طلاق دینی ہوگی، نہیں دے گی، جیسے اٹھیں گے، جیسے کھانے پینے لگے بات کی، وہ اختیار چلا جائے گا۔ لیکن اگر دوام والے ہمیشگی والے الفاظ سے اختیار دیا تھا کہ تم جب چاہو خود کو طلاق دے دو، پوری زندگی کے لیے اختیار عورت کو حاصل ہے۔ پھر اگر ایک کا اختیار دیا تھا تو ایک، دو کا اختیار ہے دو، تین کا اختیار دیا تھا تو تینوں کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا۔ اس میں پھر وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، وہ پھر فوراً واقع ہو جائے گی، شوہر اچھا یا برا کہے یا نہ کہے، کیونکہ شوہر نے خود اس کو اختیار دیا تھا اور ہمیشگی والے الفاظ کہے تھے۔ تو یہ جو بعض اوقات نکاح نامہ فل کرتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا کوئی اختیار دیا ہے، تو اس میں بعض اوقات یس کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ نکاح نامہ قبول سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ شوہر قبول نہیں کرتا، اس سے پہلے فل کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور قبول کرنے کے بعد اگر فل کیا تو وہ اس میں اگر دوام کے الفاظ نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ نکاح کی مجلس تک ہی حق رہے گا، جیسے یہ بدل گئی وہ حق گیا۔ تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لکھوا لیتے ہیں اور بعد میں اختیار نہیں رہتا، بلکہ لڑکیاں بعض اوقات اس اختیار کو استعمال کر کے جدا بھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کا اختیار تو ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب اگر شوہر نے تفویض طلاق نہیں کیا تھا، ویسی عورت کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا میں اپنے طلاق دیتی ہوں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے جواب میں اچھا کہا تو اس کی نیت معلوم کریں۔ اگر وہ واقعی اس کو کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک تو ہاں ٹھیک ہے کہتا تو پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، لیکن اچھا میں تو یہ ہو سکتا ہے تنزیہ بھی کہہ سکتا ہے، اچھا اچھا یوں۔ تو اگر شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی تصدیق اور تائید کی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ۔